السلام علیکم، میں لا اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ کا خط۔ آج میں آپ کو یہ اسلامی واقعہ پیش کرتی ہوں۔ اہل مصر قبطی مہینوں میں ایک مہینہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ اس میں ایک کماری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہاں بتاؤ، اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا، جب مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہنا دیتے ہیں، پھر ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصہ کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام ما قبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بونا، ماہ ابیب اور ماہ مصری تک انتظار کیا، مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہ آیا، تھوڑا سا پانی بھی اس میں نہیں تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا، اسلام ماہ قبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچی بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا اور اس میں یہ لکھا تھا، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر واحد قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ سلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا۔ اس سال سے یہ بڑی رسم ختم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے ذریعے دریائے نیل کو ایسا جاری فرمایا کہ وہ آج تک نہ رکا۔ مختصر تاریخ دمشق 349 اور 348 تفسیر ابن کثیر میں یہ قصہ موجود ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تاریخی اور اسلامی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔